زمین پہ فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ بی بی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائے گی اور جہنم سے آزاد کرنا ہے. اور منصورہ اس وجہ سے رکھا گیا، آسمان کے منصورہ زیادہ معروف ہے کہ آپ کی اولاد اسلام کی نصرت کرے گی، آپ کی اولاد اسلام کی نصرت کرے گی، تا قیامت وہ اسلام محفوظ رہے گا. آپ دیکھ لیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد رحلت پیغمبر آپ کو ایک مصحف عطا فرمایا، مصحف جسے مصحف فاطمیہ کے نام سے، اور وہ مصحف اس کاغذ پہ لکھا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ یہود سے جو ہے وہ خط فرمایا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ مصحف فاطمہ جو ورثے میں ہم تک پہنچا ہے، ہم سے پہلے والوں کی امتوں کی خبر اور ہم سے بعد آئی تا قیامت آنے والے حالات اس کے اندر درج ہیں، اور تمام شیعان جو اہل بیت کے ماننے والوں کے نام بھی درج ہیں، جتنے آپ کے دشمنوں کے نام بھی درج ہیں. یعنی تا قیامت جو واقعہ وقوع پذیر ہوگا مصحف فاطمی میں درج ہے، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. چھٹے امام سے کسی نے ایک دن مسئلہ پوچھا تو جب آپ نے جواب بتایا تو وہ راوی کہنے لگا مولا اس کی کوئی دلیل سند اس طرح آپ نے ایک مسئلہ آپ نے مصحف فاطمی و صندوق سے نکالا، فرمایا اس کی دلیل یہ ہے ہماری جد فاطمہ کی ایک کتاب ہے مصحف فاطمیہ میں اس مسئلے کا جواب لکھا ہوا ہے. صلوات پڑھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں ان کو بھی عظمت عطا فرمائی. جو چیزیں منسوب ہیں آپ کے حوالے سے شیعہ سنی نے جو کثرت سے ایک روایت کو نقل کیا ہے آپ کی چادر کے حوالے سے. حضرت امیر المومنین کے گھر میں مدینے کے اندر فاتح تھے تو جناب سیدہ نے فرمایا حسنین کے لیے کچھ چیز لے کر آئے. کہا کچھ نہیں ہے سیدہ میرے پاس. آپ نے اپنی چادر دی، یہ کہیں پہ گروی رکھا ہے اور کچھ لے کر آئے. کہتے ہیں کہ یہودی کے پاس حضرت جاتے ہیں. یہ مختلف روایات ہیں، اس روایات میں فقط یہودی کا نام آیا، بعض روایات میں شمول یہودی کا نام آیا. ممکن ہے مختلف روایات ہو، یہ واقعہ اور طرح کا ہو، وہ واقعہ اور طرح کا ہو، یعنی مختلف ایک ہی چادر کے کئی واقعات مدینے کے اندر آپ کی چادر کے واقعہ روح پذیر ہوئے. حضرت نے یہودی کو دی، وہاں سے کچھ پیسے لیے اور اس کو گروی رکھایا، بازار سے سامان لایا. کہتے ہیں کہ جب یہودی کی بیوی رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے تو جس کمرے میں حضرت زہرا کی چادر پڑی تھی وہ کمرہ روشن تھا. چادر کا روشن ہونا ایک مادی چیز ہے لیکن اس کی نسبت جناب سیدہ کے ساتھ تھی. یہ تو وہ چادر تطہیر بھی نہ تھی، یہ عام چادر تھی. آئے تطہیر تو وہ آپ نے ریاض بھی ہوتی ہے، 6 مہینے رہتے تھے تو جو چادر آپ نے پیغمبر تطہیر دی یا بیت کو اڑائی تھی اسے چادر تطہیر کہتے ہیں جو یمن سے آئی تھی. لیکن یہ عام ایک چادر تھی جو جناب سیدہ کی تھی. تو وہ چھن چھن کے نور جو ہے آسمان کی طرف نکلا اور پورے کمرے کو روشن کیے ہوا. یہودی کی بیوی فوراً ڈانٹی اپنے شوہر کو، تم نے اس کمرے میں کیا رکھا ہے؟ دیا جلایا ہو؟ کہا نہیں. کہا دیکھیں نور ہے، ایسا نور ہے کہ آنکھیں چجھا رہی ہیں، دیکھا نہیں جا سکتا اس طرف. حیران ہو گئے کہ کہاں سے نور ہے. پھر خیال آیا یہ چادر سے نکل رہا ہے، یہ چادر سے رکھی آج رات. تقریباً روایات ہے کہ 80 جو ان کے قبیلے تھے سب کو بلایا گیا. اس رات کو اپنے اس قبیلے یہودی نے سب قبیلوں کو بلایا اور دکھایا عظمت جناب سیدہ کی. وہ جو نور چادر سے نکل رہا تھا وہ کوئی دلیل دکھائی اور فوراً اسلام قبول کر لیا. یعنی ایک چادر سے 80 قبائل اور اس ہر قبیلے میں افراد ہوتے ہیں. کتنے افراد نے جو ہے اسلام قبول کی چادر میں اندازہ کریں گے.
یہ جناب سیدہ کا وہ مقام جو اللہ اور رسول کے نزدیک تھا۔ پھر ایک اور روایت ملتی ہے جس کو شیعہ سنی دونوں محدثین نے اور مورخین نے نقل کیا ہے۔ بعض اس روایت کو مکہ کے اندر نقل کرتے ہیں اور بعض مدینے کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی آیا کہ اس نے کہا کہ میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، اپنی دختر کو بھیجیے، میری بچی کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی اس شادی میں شرکت کرے۔ پیغام دے کر چلا گیا تو پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ اس شادی میں شرکت کیجیے گا، آپ کی دعوت آئی ہے۔ یہ روایت مکہ اور مدینہ دونوں کی ہے، ممکن ہے دونوں جگہ پہ یہ واقعہ پذیر ہوا یہاں یا روایت ایک ہو جو کسی نے مکہ میں نقل کی اور کسی نے مدینے میں نقل کی۔ تو جناب سیدہ نے کہا میں شادی میں تو جاؤں گی لیکن میرا لباس اس حال میں پوشیدہ ہے کہ میں کس طرح شرکت کروں۔ وہ ہنسیں گے اور میرے اوپر تانا زن ہوں گے کہ پیغمبر کی بیٹی اور اس کے لباس کو دیکھیں۔ پیغمبر نے سر کو جھکا دیا، فوراً جبرائیل نازل ہوئے۔ کہا ہے نبی خدا اللہ کہتا ہے میری کنیز کو کہہ دیں کہ آپ جائیں گی اس شادی میں اور اس شان و شوکت سے آپ جائیں گی کہ دنیا حیران ہو جائے۔ اور جناب سیدہ وہ وقت آیا جب آپ گئیں، حوران جنت سے لباس لے کر آئے۔ پھر جب اس شان سے یہودی کے گھر میں گئیں، حوران جنت نے حلقہ کھینچا ہوا تھا اور اس طرح خوشبو آ رہی تھی، اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو مدینے میں شمام نہیں کی گئی۔ جب داخل ہوئی یہودی گھر میں وہ حیران ہو گئی، ایسا لباس انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، یہ کیسا لباس ہے اور ایسی شان و شوکت اور ایسا روح اور جلال جناب سیدہ کے چہرے پر، وہ سب آپ کی تعریف کرنے پہ جو ہے مصر ہو گئی۔ اور روایات ہے کہ بعض لوگ تو آپ کی شان کو دیکھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ خود اندازہ کریں ایسی بیوی اور ایسی شان جناب سیدہ کی، کائنات حیران ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام جناب سیدہ کو عطا فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد